بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، تعلیم النحو صفحہ نمبر 52 آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں ہے جملہ شرطیہ۔ جملہ تو آپ کو پتہ ہے مکمل بات کو کہتے ہیں۔ اب اس مکمل بات کو اگر ہم دو حصوں میں کر دیں اور دونوں میں مکمل بات ہو، ایک کو ہم شرط بنا دیں اور دوسرے کو جزا بنا دیں۔ جیسے اگر تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارا اکرام کروں گا، تم میرے پاس آؤ گے یہ پورا ایک جملہ ہے، میں تمہارا اکرام کروں گا یہ پورا ایک جملہ ہے۔ ان دو جملوں کو ملا کر ہم نے شرطیہ انداز میں بات کی ہے تو اس کو جملہ شرطیہ کہتے ہیں۔ اب اس جملہ شرطیہ کے لیے ایک تو دونوں جملے ہوتے ہیں اور ان دونوں سے پہلے کوئی حرف شرط ہوتا ہے، اگر، جب، جہاں، جو شخص، یہ اس طریقے کا کوئی لفظ ہوتا ہے جس کی عربی ہوگی وہ ہوگا۔ اور جو جزا ہے، اچھا پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ جزا سے پہلے فا کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، تو ان کی تمام صورتیں، ان کی تفصیلات، مثالیں، وہ سب ابھی انشاءاللہ اس سبق میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ جملہ شرطیہ وہ جملہ ہے جو شرط اور جزا سے مل کر بنے، جیسے من یجتہد ینجح، جو کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کتاب میں یہ مثال بار بار آ رہی ہے تاکہ ہم اس پر عمل بھی کریں، ہم کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو ایک دن آئے گا کہ عربی زبان پر ہمیں عبور حاصل ہو جائے گا۔ اب یہاں فائدہ نمبر 1 اور فائدہ نمبر 2 دیکھیں، کام کی باتیں ہیں۔ فائدہ نمبر 1 یہ کہ شرط کا جملہ فعلیہ ہونا ضروری ہے، جزا جملہ فعلیہ اور اسمیہ دونوں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آسان بات ہے بالکل۔ پہلا جملہ شرط ہوتا ہے، دوسرا جملہ جزا ہوتی ہے، تو پہلے جملے کا فعلیہ ہونا ضروری ہے، دوسرا جملہ اسمیہ فعلیہ دونوں ہو سکتا ہے۔ اسمیہ اور فعلیہ کیا ہوتا ہے اس کی ہم مشق بھی کر چکے ہیں گزشتہ اسباق میں۔ فائدہ نمبر 2 یہ ہے کہ شرط اور جزا میں سے اگر صرف جزا فعل مضارع ہو، فعل مضارع آپ علم الصرف میں پڑھ چکے ہیں، تو اس کو مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے اور مجزوم پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہ مرفوع منصوب مجزوم کیا ہوتا ہے فعل مضارع میں؟ جیسے یضربو ہے تو یہ یضربو مرفوع ہے، یضربا منصوب ہے، یضرب مجزوم ہے۔ تو اگر شرط اور جزا میں سے اگر صرف جزا مضارع ہو، شرط مضارع نہ ہو، تو اب اس صورت میں جزا کو مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے اور مجزوم پڑھنا بھی جائز ہے۔ اصل میں ویسے یہ ہوتا ہے کہ جب جملہ شرطیہ ہوتا ہے اور جو حرف شرط ہوتا ہے وہ ان دونوں جملوں کو جزم دے رہا ہوتا ہے، یعنی اوپر ہم نے دیکھا نا، من یجتہد ینجح، یجتہد یہ دال پر جو جزم ہے اور ینجح جو ہا کے اوپر سکون ہے، یہ دونوں مجزوم ہیں من جازمہ کی وجہ سے۔ تو اب کیا ہے کہ یجتہد بھی فعل مضارع ہے، ینجح بھی فعل مضارع ہے، لیکن اگر صورت ایسی ہو کہ شرط جو ہے وہ فعل مضارع نہ ہو، صرف جزا فعل مضارع ہو، تو اب اس کو ہم مجزوم بھی کریں چاہیں تو، اور چونکہ جزا فعل مضارع نہیں ہے تو اب ہم شرط فعل مضارع نہیں ہے تو اب ہم جزا کو مرفوع کر دیں تو بھی ٹھیک ہوگا۔ اس کو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ شرط اور جزا سے پہلے جو حرف جازم ہوتا ہے وہ ان دونوں کو مجزوم کر رہا ہوتا ہے، شرط کو بھی مجزوم کر رہا ہوتا ہے، جزا کو بھی مجزوم کر رہا ہوتا ہے۔ اب مجزوم ہونا فعل کے اندر صرف فعل مضارع کے ساتھ خاص ہے۔ اب شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں تو دونوں کے دونوں مجزوم ہو جائیں گے، جیسے من یجتہد ینجح۔ لیکن اگر شرط فعل مضارع نہ ہو تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے مجزوم نہیں ہوگی، مثلا وہ فعل ماضی ہو تو اب مثلا یہ ہوتا من اجتہد، جو کوشش کرے گا۔ ینجح بھی کر سکتے ہیں پھر آگے، اور ینجح بھی کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں جزا کو ہم چاہیں تو وہ فعل مضارع ہے جزا، چاہیں تو اس کی طرف جزم والے عمل کو برقرار رکھتے ہوئے لے کر آئیں، حالانکہ شرط فعل مضارع نہ ہونے کی وجہ سے مجزوم نہیں ہے، اور چاہیں تو ہم فعل مضارع کو مرفوع کر دیں جزا والے فعل مضارع کو، یہ بول کر کہ چونکہ شرط مجزوم نہیں ہے تو پھر جزا بھی کیوں مجزوم ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزا پر فا داخل ہونے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فا کا داخل ہونا ناجائز ہو، نمبر 2 فا کا داخل ہونا جائز ہو، نمبر 3 فا کا داخل ہونا ضروری ہو، یعنی واجب اور مستحب اور ناجائز، یہ 3 صورتیں ہیں۔ مستحب نہیں، جائز۔ مستحب کا مطلب یہ ہوگا کہ لانا اچھا ہے، جائز، واجب، جائز اور ناجائز، یہ 3 صورتیں ہیں فا کی۔ فا کا داخل ہونا ناجائز ہو اگر جزا ماضی متصرف ہو۔ متصرف کا مطلب ہے اس کی گردان ہوتی ہو، جیسے آپ نے ماضی کی تمام گردانیں پڑھی ہیں، یہ سب ماضی متصرف ہیں۔ اب آگے علم النحو کے اندر ہم پڑھتے ہیں افعال مدعوزم ہیں، افعال مقاربہ ہیں، تو ان کی بسا اوقات گردانیں نہیں بھی ہوتی، تو جن کی گردانیں نہیں ہوتی ان کو افعال غیر متصرفہ کہتے ہیں، اور جن کی گردان ہوتی ہے ان کو فعل متصرف کہتے ہیں۔ تو ماضی اگر جزا ماضی متصرف ہو اور اس پر قد داخل نہ ہو
تو اس صورت میں اس پر فا کا داخل کرنا ناجائز ہے، جیسے ومن دخلہ کان آمنا، جو مکہ میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہو جائے گا۔ اب دخلہ ایک جملہ ہے اور کان آمنا دوسرا جملہ ہے، من حرف جازم ہے، حرف شرط ہے۔ اب اس نے دخلہ کو شرط بنا دیا، کان آمنا کو جزا بنا دیا۔ کانا فعل ماضی ہے اور فعل متصرف ہے، کانا کانا کانو کانت کانتا، اس کی گردان بنتی ہے، اور یہ قد کانا بھی نہیں ہے، لہذا اب اس کو فکانا پڑھنا ناجائز ہے، یہاں پر فا کا داخل کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ کہ فا کا داخل ہونا جائز ہو، یہ دو صورتیں ہیں اس کی۔ نمبر ایک، جزا فعل مضارع مثبت ہو اور اس پر سین یا سوف داخل نہ ہو، جیسے ان تضربنی اضرب کا، یہ، اور اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ان تضربنی فاضرب کا یا فاضربو کا، فاضرب کا ہوگا میرے خیال میں۔ اور نمبر دو، جزا فعل مضارع منفی بلا ہو، یعنی اس منفی ہو اور اس کے شروع میں لا ہو، ٹھیک ہے، جیسے ان تشتمنی، اگر تم مجھے گالی دو گے، لا اشتم کا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ شتم یشتم ہے یا شتیم یشتم ہے، مجھے ابھی فوری طور پر یاد نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں یہ شتم یشتم ہی ہے۔ ان تشتمنی لا اشتم کا، اگر تم مجھے گالی دو گے تو میں تمہیں گالی نہیں دوں گا، اس کو فلا اشتم کا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی لا اشتم کا فعل مضارع ہے، منفی ہے، لا کے ذریعے سے منفی ہے، لہذا اب اس کے شروع میں لا داخل کر کے، فا داخل کر کے اس کو فلا اشتم کا بولیں یا فا کے بغیر اس کو لا اشتم کا بولیں، دونوں صورتوں میں جائز ہے، دونوں طرح درست ہے۔ تیسری صورت یہ کہ فا کا داخل ہونا ضروری ہو، وہ کیا ہے؟ مذکورہ صورتوں کے علاوہ جزا پر فا کا داخل کرنا ضروری ہے، جیسے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ جاء بالحسنۃ پہلا جملہ ہے، شرط ہے، من جازمہ ہے، شرطیہ ہے، اور لہو عشر امثالھا یہ دوسرا جملہ ہے، یہ جزا ہے۔ اس کے شروع میں فا کا داخل کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ نہ پہلی صورت ہے اور نہ دوسری صورت ہے، تو پہلی اور دوسری صورت کو تو یاد کر لیں، تیسری صورت میں صرف اتنا یاد کرنا ضروری ہے کہ پہلی دو صورتیں نہ ہو تو اس صورت میں فا کا داخل کرنا جزا کے اوپر ضروری ہوگا۔